السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ لیٹ سٹارٹ۔ یار دیوانے رائٹر ذیلا ظفر، قسط نمبر 8۔ رات کا 2:30 بج رہا تھا، سب اپنے اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے تھے۔ گلی کے کونے پر بیٹھا گارڈ بھی مست نیند سویا ہوا تھا، اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ نیند کی دوائی کھا کر سویا ہو۔ اب اس بات کی واضح اطلاعات نہیں تھی کہ دوائی اس نے خود کھائی ہے یا اسے کھلائی گئی ہے۔ ایسے ہی اندھیری رات میں اسٹریٹ لائٹس کی پیلی روشنی میں آپ کو ایک ہیولا گلی میں چہل قدمی کرتا نظر آئے گا، جیسے وہ کسی کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہو۔ کالی جینس پر کالی ٹی شرٹ اور اس پر کالی لیدر کی جیکٹ پہنے، سر پر کالی ہی کیپ لگائے وہ بے چینی سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ کندھے پر ایک چھوٹا سا بیگ بھی ٹانگ رکھا تھا۔ چند منٹ تک وہ ایسے ہی ٹہلتا رہا، پھر اسے اسٹریٹ لائٹ سے دور ایک اور ہیولا نظر آیا۔ وہ ہیولا اس کی جانب بڑھنے لگا، اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر اس کی نیلی آنکھوں میں چمک ابھری۔ جیسے ہی وہ ہیولا اسٹریٹ لائٹ کے قریب پہنچا تو وہ واضح دکھائی دینے لگا، وہ شفا تھی۔ کب سے انتظار کر رہا اور تم ہو کہ اب پہنچی ہو، علی نے اس کے پاس پہنچ کر خفگی سے کہا۔ اتنی مشکل سے تو میں گھر سے نکلی ہوں، جواباً وہ بھی خفگی سے بولی۔ سامان لائی ہو ساتھ؟ علی نے اس سے پوچھا۔ ہاں لائی ہوں، اور تم کیا ڈکیتی مارنے جا رہے ہو جو اس طرح کی ڈریسنگ کر رکھی ہے؟ شفا نے اس کے حلیے پر تنقید کی۔ یہ فیشن ہے میڈم، آپ کو کیا پتا؟ علی نے بھڑک ماری جو شفا کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ مجھے کیا کرنا ہے اب؟ شفا نے بیزاری سے پوچھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی نے ان دونوں کو روشن کر رکھا تھا۔ میں یہ سامان لے کر حیدر کی گاڑی کے پاس جاؤں گا، تم نہ یہ کرنا کہ تم گاڑی کے پاس کھڑی ہو کر آس پاس دیکھتی رہو گی، جیسے ہی کسی کی بھی آہٹ سنائی دے تو مجھے ضرور بتاؤ گی، اوکے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اب وہ دونوں اسٹریٹ لائٹ سے دور حیدر کی گاڑی کے پاس تھے۔ علی گاڑی کے پاس بیٹھ کر اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگ سے کچھ تلاشنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بیگ میں سے ایک اوزار نکالا اور اس کی مدد سے گاڑی کا ٹائر کھولنے لگا۔ جلدی کرو علی، شفا سرگوشی نما آواز میں بولی۔ صبر کرو لڑکی، کر رہا ہوں، علی نے کہتے ہوئے گاڑی کا ٹائر باہر نکالا، پھر دوسرے ٹائر کی طرف بڑھا۔ ایک ٹائر تو نکال دیا ہے، اب دوسرے کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ شفا نے اسے دوسرے ٹائر کے پاس بیٹھتے دیکھ کر اچنبھے سے پوچھا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ اتنی رات کو میں صرف ایک ٹائر نکالنے کے لیے یہاں خوار ہو رہا ہوں؟ وہ برا مان گیا۔ ٹھیک ہے، جو بھی کرنا جلدی کرو۔ شفا تھوڑی پریشان لگتی تھی۔ دیکھو اگر تم ایسے ہی مجھے تنگ کرتی رہو گی نا تو میں کام نہیں کروں گا۔ علی اسے تنگ کرنے کو سارا سامان زمین پر چھوڑ کر سکون سے وہیں بیٹھ گیا۔ نہیں، تم اپنا کام کرو، میں اب کچھ نہیں کہوں گی، پکا؟ ہاں پکا۔ گڈ گرل، اب ایسے ہی اچھی بچیوں کی طرح نگرانی کرتی رہو تاکہ میں اپنا کام کر سکوں، وہ کہتا وہ پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے گاڑی کے چاروں ٹائر باہر نکال کر رکھ دیے تھے۔ چونکہ گاڑی نئی تھی اور گلی میں اور ٹاؤن کے داخلی دروازے پر گارڈز کی موجودگی کے باعث اس کے چوری ہونے کا بھی خدشہ نہ تھا، سو حیدر نے اس پر ٹریکر اور الارم نہیں لگایا تھا۔ لاؤ اب اپنا بیگ دو، علی نے شفا سے اس کا بیگ مانگا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ یہ لو، شفا نے اپنے ساتھ لایا بیگ اس کے حوالے کیا۔ علی نے بیگ کھولا اور اس میں سے پینٹنگ کا سامان باہر نکالا، پھر اس نے پینٹ برش کو کلر میں ڈبویا اور حیدر کی جان سے پیاری گاڑی کو نئے رنگوں سے روشناس کروانے لگا۔ پھر اس نے بیگ سے اسپرے پینٹ نکالا اور مختلف رنگوں سے نئے ڈیزائن بناتا چلا گیا۔ جب گاڑی بالکل ہی اپنی اصلی حالت میں نہ رہی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہو گیا، آپ چلیں؟ شفا نے پوچھا۔ صبر لڑکی، سب سے ضروری کام تو اب ہوگا، علی نے کہہ کر اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالا تو اس میں ایک عدد تختی باہر آئی جس پر بڑا سا لکھا ہوا تھا، گاڑی برائے فروخت۔ وہ تختی علی نے گاڑی کے اوپر لگا دی اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے اپنا بیگ اٹھانے لگا۔ ویسے شفا، تم نے مجھے اپنا اتنا مہنگا آرٹ کا سامان استعمال کرنے کیسے دے دیا؟ علی بیگ اٹھا کر سیدھا کھڑا ہوا اور اسے پوچھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے سامان میرا تھا؟ شفا نے بھویں اچکا کر شرارت سے پوچھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم نے یہ چوری کیے ہیں، علی بھی جواباً شرارت سے بولا۔ ویسے میں نے یہ ثنا کے پاس سے چرائے ہیں، تم نے ثنا کا سامان چوری کیا؟ علی حیرت سے بولا۔ ہاں، اس نے بے نیاز سے بال جھٹکے۔ ہائے کیوں؟ علی نے صدمے سے چور لہجے میں پوچھا تو دونوں ہی کے کہکے لگا کر ہنس پڑے۔ ان دونوں کہکوں سے گلی کے کونے پر سویا ہوا گارڈ ہڑبڑا کر اٹھا۔ کون ہے وہ؟ آنکھیں ملتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بھاگو علی، شفا نے دبی آواز میں کہا اور اپنے گھر میں گھس گئی۔ علی بھی گاڑی کے چاروں ٹائر اٹھاتا دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں چلا گیا۔ کون تھا وہاں؟ گارڈ نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا پر گلی میں کچھ بھی نہ تھا۔ جس جگہ حیدر کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی وہاں اندھیرا تھا، جس کے باعث گارڈ گاڑی کی حالت دیکھ نہیں سکا۔ کچھ بھی غیر معمولی نہ پا کر اس نے کندھے اچکائے دیے۔ مگر میں سو کیسے گیا؟ اسے اچانک ہی خیال آیا تھا، لیکن اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا لیکن وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ ایک ہی منظر بار نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا، حیدر اور اس کے ساتھ مسکراتی ہوئی ماریا۔
لیکن اسے کیوں برا لگ رہا تھا؟ حیدر جس کے ساتھ چاہے گھومے پھرے، وہ تو آذر سے محبت کرتی ہے نا۔ اس کے ضمیر سے آواز آئی۔ وہ کمرے میں بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ کہیں حیدر نے میری اس دن کی باتوں کا برا تو نہیں مان لیا؟ اس نے سوچا۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھ سے یہ کیوں کہتا کہ وہ ہمیشہ میرا انتظار کرتا رہے گا؟ وہ بے بسی سے ناخن چبانے لگی۔ تم کتنے جھوٹے نکلے حیدر، چند دن میں بدل گئے۔ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں غلط سوچ رہی ہوں، وہ دونوں صرف دوست ہو۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ ہاں ضرور ایسا ہی ہوگا، میں خواہ پریشان ہو رہی ہوں۔ حیدر ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں علاوہ کسی اور کو پسند کر ہی نہیں سکتا۔ چہرے پر ایک مغرورانہ سی مسکراہٹ پھیلی، اور ایسا سوچتے ہوئے وہ بھول گئی کہ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آذر کو ساری زندگی نہیں بھولے گی، اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے گی۔ لیکن اس لمحے وہ بھول گئی تھی کہ آذر بھی کبھی اس کی زندگی میں ہوتا تھا۔ وہ تو بس حیدر کو سوچ رہی تھی، بس حیدر۔ ساری رات اس نے ایسی کشمکش میں گزاری کہ کہیں حیدر اسے بھول تو نہیں گیا، کہیں وہ ماریا میں انٹرسٹ تو نہیں لینے لگا، اور اگر لے بھی رہا ہے تو وہ حیدر کو کیوں سوچ رہی ہے؟ کیوں آخر کیوں؟ وہ کیوں آذر کو بھولنے لگی ہے؟ کہیں وہ آذر کی جگہ حیدر کو تو نہیں دینے لگی؟ یہ ساری سوچیں اس طرح اس پر حملہ آور ہوئی تھی کہ نتیجتاً وہ بخار میں مبتلا ہو گئی۔ 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا تھا۔ وہ سمندر کے سامنے گاڑی روکے بونڈ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ رات کے وقت سمندر کی لہریں بہت تیز ہوتی ہیں۔ سمندر کی لہروں کا شور کان پڑی آواز تک سننے نہیں دیتا تھا۔ چاند کی چاندنی بھی اس سمندر کو منور کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ عاشق مزاج لوگ اور اس منظر کے دیوانے ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ لیکن اسے ان سب میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو اپنے اندر کا شور کم کرنے یہاں آیا تھا، سکون کی تلاش میں۔ جتنا گہرا یہ سمندر تھا، اتنی ہی گہری اس کی سیاہ آنکھیں تھیں۔ اس میں ڈھیروں راز چھپے تھے۔ گہری نظروں سے سمندر کو تکتا ہوا یہاں تھا ہی نہیں، بلکہ وہ تو کہیں اور ہی تھا۔ جس تھالی میں کھایا وہیں چھید کیا تم نے؟ وہ نک سے تیار خوبصورت عورت ہانیہ کو بازو سے کھینچتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں آنٹی، میں نے کچھ نہیں کیا، 10 سالہ ہانیہ روتے ہوئے بولی۔ جھوٹی مکار، میرے شوہر کے پاس اتنا فضول نہیں ہے کہ تم دونوں بہن بھائیوں پر خرچ کرے، لیکن پھر بھی میں نے تم دونوں کو اس گھر میں رکھا اور تم نے میرے ہی گھر میں چوری کی۔ نکال میرے پیسے۔ اس نے غصے کہتے ہانیہ کے منہ پر تھپڑ مارا تو وہ مزید رونے لگی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ کیوں مارا ہانی کو؟ عمر اس کے رونے کی آواز سن کر دوڑا آیا تھا۔ تیری بہن نے میرے بچے کے پیسے چوری کیے ہیں۔ نہیں، میری بہن ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، 12 سالہ عمر غصے سے بولا تھا اور ہانیہ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ اچھا، مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے؟ میرے شوہر کے گھر میں رہ کر مجھے ہی غصہ دکھائے گا؟ اس عورت کی بد زبانی اس کی خوبصورتی پر غالب آ رہی تھی۔ احسان نہیں کر رہی ہمیں یہاں رکھ کر، ہم اپنے باپ کے گھر میں رہتے ہیں۔ عمر چیخا تو وہ دنگ رہ گئی۔ اچھا، میرے اوپر چلائے گا تو؟ آنے دے تیرے باپ کو آج، یا تو تم دونوں رہو گے یا میں۔ وہ غصے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ عمر کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکا اور پیچھے مڑا۔ وہاں حنان کھڑا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ عمر نے اس سے پوچھا۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ رات کے اس پیر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حنان نے اپنی رسٹ واچ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو عمر نے دیکھا کہ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ سمندر میں اکا دکا لوگ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ابے تو کیا میرا پیچھا کر رہا ہے؟ عمر نے ہنستے ہوئے گاڑی سے ٹیک لگا لی۔ بات مت بدلو عمر، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ حنان نے اس کے برابر میں کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا تو یہاں آ گیا، اس نے آہستگی سے کہا۔ تو گھر پر دل لگاؤ گے تو لگے گا نا؟ تم پرانی باتوں کو بھولنے کی کوشش کرو گے تو ٹھیک ہوگے نا؟ خوش رہنے کی کوشش کیا کرو۔ پر سمندر پر چلنے والی تیز ہوا سے اب ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اپنی زندگی میں، پڑھ لکھ لیا ہے، جاب کرتا ہوں، کما رہا ہوں، کافی ہے۔ یہ سب کافی نہیں ہے، انسان کو خوش رہنا چاہیے۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے خوش رہنے کی۔ وہ تلخ ہوا۔ کیوں؟ تمہارا حق ہے خوش رہنے کا، تمہیں سب بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ کیا بھول جاؤں اور کسے بھول جاؤں؟ اپنی بہن کو؟ میں ہانی کو بھول کر اپنی خوشیاں ڈھونڈنے نکل جاؤں تو پھر میں کیا منہ دکھاؤں گا اسے؟ بدلہ تک نہیں لے سکا میں اس کا۔ وہ پھٹ پڑا۔ گہری سی آنکھوں میں دکھ کا سمندر مؤذن تھا۔ بدلہ لینا ضروری نہیں ہوتا عمر، کبھی کبھی کچھ باتوں کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ حنان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے نرمی سے سمجھایا۔ لیکن میں ہانی کی موت کو بھول نہیں سکتا، وہ بے آسرا پڑی رہی اور میرے پاس اس کے کفن تک کے پیسے نہیں تھے۔ وہ بے بسی سے بولا۔ حنان کے لیے اسے سمجھانا مشکل تھا، اس کی بھی بہنیں تھیں، وہ سمجھ سکتا تھا اس کا دکھ۔ میں پھر بھی کہوں گا کہ جو بھی ہوا اسے اللہ کی رضا سمجھ کر بھول جاؤ، اس نے سمجھایا تو اس نے محض سر ہلا دیا۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، بہت رات ہو گئی ہے، تم جاؤ میں آتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر میں وہیں رکنا چاہتا تھا۔ نہیں، میں تجھے لیے بغیر نہیں جانے والا، تو جا کے اپنی گاڑی میں بیٹھ، میں تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ حنان نے اسے چھوڑ کر جانے پر راضی نہ تھا، مجبوراً عمر کو وہاں سے جانا ہی پڑا۔ مس رشنا، آپ کو HOD نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ CR نے لائبریری میں بیٹھی رشنا کو مخاطب کیا۔ مجھے پر کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔ پتہ نہیں، شاید اسائنمنٹ کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ کندھے اچکاتی وہاں سے چلی گئی۔
مجھ سے کیا کام ہے، وہ سوچتی ہوئی اپنا سامان سمیٹنے لگی اور پھر HOD کے آفس کی طرف چلی گئی۔ میم مے آئی کم ان سر؟ مے آئی کم ان سر؟ آفس کے گیٹ پر کھڑے ہو کر اس نے پوچھا۔ آئیے۔ ہیڈ نے چشمہ اتار کر میز پر رکھا۔ ان کے سامنے والی کرسی پر فزکس کے سر بھی تشریف فرما تھے اور ان کے ہاتھ میں رچنا کی اسائنمنٹ تھی۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ اس نے پوچھا۔ بیٹا مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، HOD نے خفگی سے بولے تو وہ حیران ہوئی۔ کیسی امید سر؟ میں سمجھی نہیں۔ یہ اسائنمنٹ آپ نے ہی بنایا ہے نا؟ فزکس کے ٹیچر نے پوچھا۔ جی میں نے ہی بنایا ہے۔ تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا اس میں کیا ہے؟ کیا مطلب سر؟ اس میں LED لائٹ کا فنکشن ہے۔ جی نہیں، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے سر؟ رچنا سخت پریشان تھی، آپ خود دیکھ لیں۔ انہوں نے اسائنمنٹ اس کی جانب بڑھائی تو اس نے وہ تھام لی، پھر اس نے فائل کھول کر 2-3 صفحے پلٹے تو وہ بالکل صحیح تھے۔ سب تو صحیح ہے، ذرا آگے بھی دیکھیے، سر نے تن سے کہا۔ اس نے ایک اور صفحہ آگے بڑھایا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کے بعد وہ جیسے جیسے صفحہ آگے کرتی ہوئی گئی اس کا دماغ گھومتا چلا گیا۔ ہر صفحے پر کسی نہ کسی کارٹون کی تصویر پرنٹ کی ہوئی تھی۔ ایک صفحہ پر مکی ماؤس، ایک پر ٹویٹی، ایک پر ٹام اینڈ جیری اور ایک پر بگز بنی۔ اب آپ اس کی وضاحت دینا پسند کریں گی؟ سر نے پوچھا۔ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ روز قائم تھی۔ سر اصل میں وہ، اس کے حلق میں کچھ اٹکا۔ جی بتائیے، ہم سن رہے ہیں۔ وہ اصل میں پھر اگلے آدھے گھنٹے رچنا نے بڑی مشکل سے ان کو سمجھایا کہ اسائنمنٹ اس نے نہیں بنایا اور اس بات پر اسے مزید ڈانٹ پڑی۔ بالآخر بہت منت سماجت کے بعد HOD نے اسے مزید 1 دن کا وقت دے دیا۔ جب وہ آفس سے باہر آئی تو سخت غصے میں تھی۔ حمزہ تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، اس نے کہتے ہوئے پرس سے موبائل نکالا۔ حمزہ کا نمبر تلاشنے لگی۔ تمہارا بخار اتنا بڑھ گیا ہے، منع بھی کیا تھا کہ ٹھنڈا پانی مت پیا کرو، لیکن تم سنتی کہاں ہو؟ تحریم بیگم حریم کے سر پر کھڑی اسے ڈانٹ رہی تھی۔ بس بھی کرے امی، وہ پہلے ہی بیمار ہے، حمزہ نے حریم کے سر پر پانی کی پٹی رکھتے ہوئے کہا۔ حریم کو سخت بخار تھا، وہ صبح سے روئے جا رہی تھی۔ سب اس سے وجہ پوچھ کر تھک گئے تھے، لیکن وجہ تو اس بیچاری کو خود نہیں معلوم تھی وہ کیوں رو رہی ہے۔ اسی وجہ سے حمزہ آج آفس بھی نہیں گیا تھا۔ حمزہ میں ذرا ثنا کی امی کی طرف جا رہی ہوں، تم گھر پر ہی ہو نا، اس کا خیال رکھنا، میں بس تھوڑی دیر میں آتی۔ وہ اسے کہتی ہوئی چلی گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بخار تو سمجھ آتا ہے، لیکن تم رو کس لیے رہی ہو؟ حمزہ نے اس سے پوچھا۔ وہ دھکے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں مانتا، تم ایسے کبھی نہیں روتی، کوئی تو بات ہے، بتاؤ مجھے۔ حیدر نے تو کچھ نہیں کہا، حمزہ نے پوچھا۔ نہیں حمزہ، مجھے وہ کیوں کچھ کہے گا؟ حریم نے حیرت سے پوچھا۔ تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تم سے کہا نا کہ کچھ نہیں ہوا، سونے دو مجھے اب، حریم نے کہتے کروٹ بدلی۔ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، حمزہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ لاؤنج میں پہنچا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ رچنا کالنگ کے الفاظ اسکرین پر جگمگا رہے تھے۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو رچنا، تمہیں اگر میری مدد نہیں کرتی تو منع کر دیتے، ایسا تو نہ کرتے میرے ساتھ، کون سے جنم کا بدلہ لیا ہے تم نے مجھ سے؟ اس کی غصے سے بھرپور آواز سن کر حمزہ کے حیرت سے فون کو نظروں کے سامنے کر کے تصدیق کرنا چاہیے کہ آیا وہ رچنا کی ہی کال ہے یا کسی اور کی۔ کیا ہو گیا ہے رچنا؟ میں حمزہ ہوں، لگتا ہے تم کسی اور کو فون کر رہی تھی، لیکن غلطی سے مجھے کر دیا، حمزہ نے اطمینان سے کہا تو رچنا کو آگ ہی لگ گئی۔ تمہیں خوش فہمی کیوں کر ہوئی کہ میں کسی اور کو فون کر رہی تھی؟ میں تم سے ہی بات کر رہی ہوں، بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا کیا میں نے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ اس نے طنزاً کہا۔ نہیں، کس کی بات کر رہی ہو؟ اسائنمنٹ کی۔ اوہ اچھا، سوری یار، میں اپنے مسئلوں میں بالکل بھول گیا کہ تمہیں اسائنمنٹ بنا کر دینا تھا۔ ریئلی سوری، میں آج ہی رات وہ کچھ اور ہی سمجھا۔ ایک منٹ، کیا کہہ رہے ہو تم نے تو مجھے اسائنمنٹ دے دیا ہے۔ میں نے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، اور شروع کے 3 صفحات کے علاوہ سب پر کارٹون کی تصاویر تھیں اور وہ میں نے جمع بھی کرا دیا۔ لیکن میں نے کب دیا تمہیں، اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ کل ہی تو شفا کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ رچنا کو اب کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ تمہیں شفا نے یہ کہا کہ میں نے اسائنمنٹ بھیجا ہے؟ ہاں، اور تم نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ حمزہ کو غصہ آیا۔ اس نے منع کیا تھا کہ میں تمہیں تھینکس نہ کہوں، کیونکہ رچنا حد ہو گئی، اس نے کہا تم نے مان لیا۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ وہ بچپن سے ہی علی کی کرائم پارٹنر ہے؟ حمزہ سخت لہجے میں چیخا۔ آئی ایم سوری، اس نے روحان سے لہجے میں کہا تو حمزہ کو افسوس ہوا۔ کیا ٹیچرز نے ڈانٹا تمہیں؟ نازک کان سی آنکھوں میں اب رچنا کے لیے فکر مندی سما گئی تھی۔ ہاں، آدھے گھنٹے تک میری کلاس لی انہوں نے اور بہت مشکلوں سے کل تک کا وقت دینے پر راضی ہوئے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں آج رات تک ہی تمہیں اسائنمنٹ بنا کر دیتا ہوں اور میں خود آؤں گا دینے۔ پہلے آذر کی ڈیتھ اور پھر حریم کے نکاح وغیرہ کے مسئلوں میں میرے ذہن سے اسائنمنٹ والی بات نکل گئی تھی بالکل، لیکن میں آج دے دوں گا۔ سچ؟ وہ خوش ہوئی، وہ شریر ہوا۔ تھینکس حمزہ، تم بہت اچھے ہو۔ حمزہ کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آئی۔ تم بھی بہت اچھی ہو روپنزل، حمزہ نے کہا اور پھر فون رکھ دیا۔ روپنزل؟ رچنا کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجے تو بہت پیاری سی مسکراہٹ کے لبوں پر بکھر گئی۔
جب وہ چھوٹی سی تو حمزہ نے اس کے لمبے بالوں کے باعث اسے ایک خطاب دیا تھا۔ ظاہر ہے اس وقت وہ بھی چھوٹا ہی تھا اور نازک سی لمبے بالوں والی رشنا کو دیکھ کر اسے رپنزل یاد آتی تھی۔ کیا بات ہے، آج تو اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے۔ سامیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے شرارت سے پوچھا۔ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ رشنا کو حیرت ہوئی کیونکہ سامیہ کا ماس کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ تھا جبکہ رشنا اپلائیڈ فزکس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ کلاس بنک کر کے آئی ہوں، پتہ ہے وہ عاصم ہے نا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا، اسے آج میں نے ٹھیک ٹھاک سنائی ہے، اس کی کمپلین بھی کر کے آئی ہوں ایچ او ڈی کو۔ بدتمیز کلاس کی لڑکی کو چھیڑ رہا تھا۔ سامیہ مجھ سے اپنا کارنامہ بتا رہی تھی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ جانتی بھی ہو وہ تنظیم کا لڑکا ہے، خاصا بگڑا ہوا ہے۔ رشنا نے اسے ڈانٹا۔ تو تنظیم کا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ کسی بھی لڑکی کو چھیڑ سکتا ہے؟ تو تمہیں تو نہیں چھیڑا تھا نا، کیا ضرورت تھی پرائے جھگڑوں میں ٹانگ اڑانے کی؟ جانے بھی دو اس بات کو، چلو آئس کریم کھاتے ہیں۔ اس نے بات بدلنے کو کہا تو وہ محض اسے گھور کر رہ گئی۔ دوسری طرف حمزہ کتنی دیر مسکراتے ہوئے رشنا کو ہی سوچتا رہا۔ آنکھیں بند کیے اس نے صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگا لی اور رشنا کے بارے میں سوچنے ہی لگا تھا کہ بہن کے پردے پر علی کا عکس ناچتا ہوا سامنے آیا۔ ذہن کے پردے پر تیری محبت کے بیچ میں موجود ہوں انکل جلالی۔ علی کے عکس نے اس کا منہ چڑھایا، وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا عکس ہر طرف ناچتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لا حول ولا قوت، اس نے سر جھٹکتے ہوئے 2-3 بار لا حول ولا قوت پڑھا تو علی کا عکس غائب ہوا۔ تجھے میں چھوڑوں گا نہیں کمینے، حمزہ نے غصے سے کہا۔ حیدر شام کے وقت گھر سے باہر نکلا تو اس کی نظر اس گاڑی پر پڑی۔ یہ کون ہے جو اپنی کھٹارا گاڑی میرے گیٹ پر کھڑی کر کے چلا گیا؟ اس نے خوف سے سوچا۔ صبح وہ اپنی پرانی گاڑی پر ہی آفس گیا تھا کیونکہ نئی گاڑی ابھی رجسٹرڈ نہیں ہوئی تھی، اس کا نمبر پلیٹ بھی نہیں آیا تھا، لہٰذا وہ فی الحال اپنی پرانی گاڑی استعمال کر رہا تھا۔ عجیب آدمی ہے، گاڑی کا مالک بھی گاڑی کے ٹائر نکال کر میرے گھر کے دروازے پر چھوڑ گیا، اس پر سے برائے فروخت کا بورڈ بھی لگا دیا۔ بھلا بتاؤ ایسی بیکار گاڑی کون خریدے گا؟ سوچتے ہوئے گاڑی کے پاس آیا، لیکن گاڑی کے پاس پہنچ کر اس کے قدم تھمے۔ گاڑی کے بیک ویو مرر کے نیچے ایک چین لٹک رہی تھی جس کے نیچے حرف ایچ کا لٹکا ہوا تھا۔ یہ چین اس نے کل ہی خرید کر لگائی تھی، جسے دیکھ کر سب یہی سمجھتے تھے کہ ایچ کا مطلب حیدر، لیکن صرف وہی جانا کہ ایچ کا مطلب ہے حریم۔ تو یہ میری گاڑی ہے، اس نے خود کو مخاطب کرتے ہوئے بے یقینی سے کہا۔ لیکن اس کی یہ حالت! وہ آنکھیں پھاڑ کر گاڑی کو دیکھ رہا تھا، جگہ جگہ اسپرے پینٹ سے لکیریں بنائی ہوئی تھی، چاروں ٹائر غائب تھے۔ اس نے ایک آخری بار تصدیق کرنے کے لیے جیب سے چابی نکالی اور اس کے دروازے کے لاک میں ڈالی اور دروازہ کھل گیا تو یہ ثابت ہوا کہ گاڑی اسی کی تھی۔ وہ شوق لگنے کے سے انداز میں گاڑی کو دیکھ رہا تھا جب اس کے کانوں میں کسی کی آواز گونجی۔ کنجوس آدمی، اب یاد رکھنا کہ میں کیا کروں گا تیرے ساتھ۔ اب اسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ بے یقینی کی جگہ غصے نے لے لی، اس کے اندر ابال اٹھنے لگا جب بھی اس کی نظر گلی میں پاپ کارن والے کے پاس کھڑے علی پر پڑی، جو نہ جانے کتنی دیر سے حیدر کو ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ انداز ایسا کہ جیسے وہ کسی سینما میں بیٹھا فلم دیکھ رہا ہو اور کافی لطف اندوز ہو رہا ہو۔ کیسا ہے برو؟ اس نے خود کو گھورتے ہوئے حیدر کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے پوچھا۔ وقتاً فوقتاً وہ پاپ کارن والے کے کیبن سے پاپ کارن بھی نکال کر کھا رہا تھا۔ حیدر نے سخت نظر سے اسے دیکھا اور گاڑی کے پاس سے ہٹ کر اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ لگتا ہے زیادہ ہی برا لگ گیا اسے۔ چل بیٹا علی، بھاگنے کی تیاری کر لے، علی نے خود سے کہتے ہوئے ہاتھ جھاڑے اور نیچے جھک کر جوتے کے تسمے باندھے۔ لگا گویا وہ بھاگنے کے لیے پوری طرح ریڈی تھا۔ تسمے باندھ کر وہ سیدھا ہوا تو حیدر اسے چند قدم دور نظر آیا۔ اس نے حیدر کو آنکھ ماری اور دوڑ لگا دی۔ رک جا کمینے! حیدر بھی غصے سے اس کے پیچھے دوڑ پڑا، لیکن وہ علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب علی آگے تھا اور حیدر اس کے پیچھے۔ رک جا علی، میں تجھے کہہ رہا ہوں۔ بھاگتے بھاگتے علی چیخا۔ علی دوڑ کر فوارے پر چڑھ گیا۔ ارے پر میرا قصور کیا ہے؟ اس نے اپنی نیلی آنکھوں میں معصومیت سموتے ہوئے پوچھا۔ تیرا قصور تو میں تجھے اب بھی بتاتا ہوں۔ حیدر بھی دوڑ کر فوارے پر چڑھا، لیکن علی وہاں سے بھی بھاگ نکلا۔ پھر علی اسے اگلی 2 گلیوں سے گھما پھرا کر واپس لے آیا، لیکن حیدر اسے نہیں پکڑ سکا، لہٰذا دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے وہ اسے خوب کوس رہا تھا۔ جب ہی علی کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گرا، اسی وقت حیدر نے اسے جا لیا اور اس پر چڑھ کر 2 گھوسے اسے رسید کیے۔ معصوم بچے کو مار رہا ہے، دیکھ رہا بہت گناہ ملے گا تجھے، علی نے دہائی دی۔ معصوم بچہ، بتا کیوں کیا تو نے میری گاڑی کے ساتھ ایسا؟ حیدر نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ زمین پر گرا ہوا تھا اور حیدر اسی پر چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔
गली से गुजरते लोगों में से कोई भी हैरान ना था, क्योंकि वो लोग उन्हें बचपन से ही ऐसे लड़ते बढ़ते देखते आ रहे थे। शराफत से ट्रीट क्यों नहीं दी, अगर हमारे ऊपर खर्च कर दिया होता तो आज गाड़ी पर खर्च ना करना पड़ता। अली ने उसे आंखें दिखाई तो एक और जोरदार किस्म का थप्पड़ हैदर ने उसे रसीद किया। आह, अरे हरीम, तुम परेशान मत हो, ये ऐसे ही मजाक कर रहा है मेरे साथ। अली ने हैदर के पीछे देखते कहा तो हैदर ने भी पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई भी ना था। अली ने उसे धक्का दिया और कहका लगाकर भाग निकला। बेगैरत, हैदर ने दांत पीसते हुए कहा, फिर से उसके पीछे भागा। दूसरी तरफ गली में दाखिल होते हमजा की नज़रें अली पर पड़ी तो उसके अंदर भी गुस्से का उबाल था उठा। अली, साले जलील इंसान, तुझे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। हमजा ने उसे देखकर गुस्से कहा था। आओ आओ, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, अली ने चिढ़ाते हुए कहा और भागा। तेरी तो। हमजा उसके पीछे दौड़ा। पकड़ हमजा, इसको छोड़ना मत। इसे अपने पीछे भागते हैदर की आवाज़ सुनाई दी। अब मंजर कुछ यूदा के उछलता कूदता अली आगे आगे दौड़ रहा था, जबकि हैदर हमजा उसे पकड़ने के लिए बेहाल हो रहे थे। भागते भागते अली की नज़रें अपने घर के दरवाजे से बाइक बाहर निकालते अरसलान पर पड़ी तो उसने अपने कदम तेज़ किए। अरसलान ने बाइक बाहर खड़ी करके घर के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि किसी ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर पीछे की तरफ खींचा और खुद घर के अंदर घुसकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। अरसलान हक्का बक्का रह गया। ये क्या? अबे कौन है? बाहर निकल। वो दरवाज़ा पीटने लगा। ओए मैं हूँ अली। दरवाजे के अंदर से आवाज़ आई। तू अंदर क्या करने गया? अरसलान ने परेशान होकर पूछा, लेकिन अली के जवाब देने से पहले ही हमजा वहां पहुंचा और बुरी तरह अरसलान से टकराया। वो दोनों गिरते गिरते बचे, लेकिन अगले ही लम्हे अपनी ब्रेकें फेल करता हैदर उनसे टकराया और इस तसादम के नतीजे में तीनों ही एक साथ ज़मीन बोस हुए थे। क्या कर रहे हो कमबख्तो? अरसलान चीखा, क्योंकि वो दोनों उसके ऊपर ही गिरे हुए थे। हैदर जल्दी से उठा और फिर हमजा और अरसलान को हाथ देकर उठाया। अब मुझे बताओ कि तुम लोग को हुआ क्या है? अरसलान ने हाथ झाड़ते पूछा। तुम इस जलील कमीने अली के पीछे हो हैं जो तेरे घर में छुप कर बैठा है, हमजा ने गुस्से कहा। पर क्यों? उसने हैरत होते हुए पूछा। तो जवाब में इन दोनों ने बारी बारी अपने साथ पेश आने वाली दास्तान कह सुनाई। सीरियसली? हाँ हाँ, अरसलान ने कहका लगाया तो इन दोनों ने उसे घूरा, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ा। इसीलिए कहते हैं शैतान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है, अरसलान ने कहा। अबे शैतान नहीं, नादान होता है, हैदर ने चिढ़ते हुए तस्वीर की। उसी वक्त अरसलान के घर का दरवाज़ा खुला और अली मुस्कुराता हुआ बाहर आया। दोनों हाथ कमर के पीछे छुपा रखे थे तो हमजा और हैदर एक साथ उसकी तरफ बढ़े। आज वो उसे छोड़ने के मूड में नहीं थे। वो दोनों जैसे ही उसकी जानिब बढ़े, अली ने अपने हाथों में छुपा केक आगे किया और उन दोनों के मुंह पर मल दिया। वो दोनों हड़बड़ा कर पीछे हुए। हाँ हाँ, अली कहका लगाकर भाग खड़ा हुआ। मेरा केक! अरसलान ने सदमे से उन दोनों के केक से रंगे चेहरे देखे। ये केक उसने अम्मी की मिन्नतें करके बनवाया था और रात में उसे जी भर के खाने का इरादा रखता था, लेकिन अफसोस अली की रसाई हर जगह मुमकिन थी। तुझे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। खबीस इंसान सलान भी उसके पीछे से दौड़ा। अली ने रुक कर गली में खड़े माली के हाथ से पानी का पाइप लिया और उसका रुख इन तीनों की जानिब मोड़ा। लो अपने अपने मुंह धो लो। अली ने उनके ऊपर पानी को बिछाड़ कर दी। तुझे अल्लाह पूछेगा कमीने हैं। तीनों उसे दुहाई दे रहे थे। अब अली ने मोबाइल निकाला, फ्रंट कैमरा ऑन करके अपने और उन तीनों की वीडियो बनाने लगा। बस बहुत हो गया, आज तो तू कत्ल होगा, अरसलान ने कहा। वो तीनों फिर से उसके पीछे दौड़ पड़े। अली आगे आगे भाग रहा था, साथ साथ कह के लगाते हुए अपनी और इन तीनों की वीडियो बना रहा था, जबकि वो तीनों उसे कोसते हुए उसके पीछे भाग रहे थे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 3 भूत मेरे पीछे लग चुके हैं, अली ने रुक कर कैमरे में कहा और फिर कैमरा बंद करके मोबाइल जेब में डाला और सीने पर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अब उसे भागना नहीं था। उन तीनों ने उसके पास पहुंचकर अपने अपने कदम रोके और हैरत से अली को देखा, जो संजीदा सा नजर आ रहा था। क्या हुआ? हैदर ने पूछा तो अली ने अपनी नीली आंखें छोटी करके उन तीनों को गौर से देखा और अगले लम्हे उसने हंसना शुरू कर दिया। हंसते हंसते ज़मीन पर बैठ गया। पहले वो तीनों खफी से उसे देखते रहे, लेकिन चंद लम्हों बाद ही उन चारों की ज़िंदगी से भरपूर मुश्तरका कह के इस गली में कोने में गूंजने लगे। मेरे दिल